طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 338 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 67 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیتم ما تحرثون. کلمت افرأیتم میں الف پہ، فا پہ، را پہ اور حمزہ پہ چاروں پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. افرأیتم. حرف را پہ زبر ہے لہذا را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. افرأیتم ما. کلمت تحرثون میں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تحرثون. کیونکہ را پہ پیش ہے لہذا ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. کلمت اانتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اانتم. کلمت تزرعونہ میں زے ساکن ہے تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے. حرف را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبرا، تو اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. تزرعونہ ام. کلمت الزارعون میں حرف زے پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر حرف زے کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف زے ہے تو یہ 2 زے ہے، زے ساکن اور زے متحرک. حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. کلمت نشاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لجعلناہ میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت حطامن میں حرف الطو ہے، تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں
تفخیم میں اور ترقیق میں اور مد الف سے پہلے حرف الطو ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. حطاما. آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فضلتم. فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. حطاما فضلتم. کلمت فضلتم میں حرف الضو ہے. وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس پہ جزم ہے. کلمت تفکہون میں کاف پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر حرف الکاف کو پڑھیں گے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. کلمت انا میں نون پہ تشدید ہے لہذا ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت لمغرمون میں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الراء پہ زبر ہے لہذا حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. انا لمغرمون بل نحن محرومون. کلمت بل میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت محرومون میں حا ساکن کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور حرف الراء پہ پیش ہے لہذا حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.